کیا بنایا؟ اصول یہ بنایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا میں نے آپ کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتب وحی تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتب وحی تھے، آپ کو بلایا، آپ حافظ قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، آپ کو کہا کہ آپ قرآن کو جمع کریں۔ دیکھیں کتنا اہتمام کیا گیا۔ جب قرآن جمع کیا نا تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ اگر تہامہ پہاڑ میرے سر پر رکھا جاتا، وہ بھار تو آسان تھا، یہ قرآن جمع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب مورخین لکھیں گے کہ قرآن جمع کیا گیا، مورخین نے پھر لکھا کہ اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ قرآن کو جمع کرنے کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا تھا۔ کیا اصول بتایا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب قرآن کو جمع کرنا ہے نا، قرآن کو جمع کرنے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کوئی نسخہ لے کر آئے گا نا کہ میرے پاس چمڑے پر لکھا ہوتا، ہڈی پر لکھا ہوتا، میرے پاس یہ نسخہ ہے، آپ اسے لکھ لیں۔ حالانکہ آپ خود حافظ قرآن بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، لیکن ایک اصول بتایا کہ قرآن کو جمع کرنے کے مورخین لکھیں کہ مسلمانوں نے ایسے ہی جمع نہیں کیا، بلکہ قرآن ایسی کتاب ہے الحم سے والناس تک چلے جائیں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہی قرآن ہے جو نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اہتمام دیکھیں کہ 2 گواہ آپ نے، حالانکہ سارے صحابہ کا انہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہیں، ہر صحابی عادل ہیں، لیکن اصول بنا دیا۔ اب کیا ہوا جناب؟ قرآن تو جمع ہو گیا، اب الحم سے والناس تک، خود حافظ صاحب تھے آپ نے پڑھا، پھر عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ الرسول، پہلے میں بتا چکا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ الرسول کا لقب تھا۔ قرآن جمع ہو گیا لیکن اس میں کچھ نسخہ کم ہے۔ کہا کیا نہیں ہے؟ کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس میں نہیں ہے۔ اب اعلان ہو گیا کس کے پاس ہے؟ لے کر آؤ۔ اب جناب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نسخہ لے کر آتے ہیں، کہا میرے پاس ہے۔ کہا آپ گواہ لائیں، اصول بنایا تھا شروع میں، اب اصول یہاں توڑتے ہیں تو مورخ لکھے گا مسلمانوں نے معاذ اللہ قرآن کو غلط جمع کیا ہے، اصول توڑ دیا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا۔ اب یہاں پر روک کر یہ بتاؤں، اگر اللہ چاہے تو گواہ آ جاتا نہیں آتا؟ بولیں 1 کیا 10 کیا لاکھ آ جاتے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، نبی سے محبت کیسی تھی اللہ کو، اللہ نے نبی کی محبت لوگوں کے کیسے دلوں میں ڈالی، اور نبی کا جو علم تھا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ علم لوگوں کو کیسے بتایا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ دیکھیں کوئی مل جائے، کوئی نہیں ملا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں زید بن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لکھ لو بھائی۔ کہ کیسے لکھ لیں؟ کہا نہیں جانتے میرا نام کیا ہے؟ کہا خزیمہ ہے۔ کہا وہ واقعہ نہیں جانتے جو گھوڑے کا سودا کیا تھا نبی نے؟ کہا کیا تھا؟ آپ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری حیات سے تھے تو ایک یہودی سے آپ نے سودا کیا تھا گھوڑے کا کہ بھئی طے ہو گئی پیسے۔ اب نبی کے پاک جب پیسے لینے جا رہے ہیں تو اس یہودی نے اس بے پر بے، اب اس سے اصول مل رہا ہے، آپ کسی سے بے کر لیں، کسی سے لین دین کر لیں، اب وہ سودا آپ نے اسے طے کر لیا ہے 1 دن کا 2 دن کا، تو آپ انتظار کریں گے، اس چیز کو آگے نہیں بیچیں گے آپ۔ تو اس نے کیا کیا؟ کسی اور سے بے کرنا چاہی۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم نے مجھ سے سودا کر لیا ہے تو یہ دوسرے سے سودا کیوں کر رہے ہو؟ اب اس یہودی نے کیا کہا؟ آپ گواہ لائیں۔ حالانکہ سب بات سچ جان رہا تھا وہ، لیکن بس وہ ایک بدتمیزی پر اتر آیا، سمجھ لیں گستاخی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تیرے اور میرے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کہا آپ گواہ لائیں، آپ کے نزدیک گواہی مانی جاتی ہے۔ تو اسی میں لوگوں کا رش لگ گیا۔ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی نے جب مسئلہ بتایا، حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے، آپ سے سودا ہوا ہے۔ اب معاملہ رفع دفع، کیونکہ گواہ مانگ رہا تھا، وہ گواہ مل گیا، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسی گواہی دے دی؟ اب جواب سنیں، نبی سے محبت کرنے کا طریقہ صحابہ سے سیکھیں۔ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا، بن دیکھے رب کو مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جنت والے عمل کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جہنم سے بچنے والے عمل کرنا شروع کر دیے۔
اتنے بڑے بڑے غیب آپ نے بتائے، ہم بن دیکھے مان لیے، یہ تو ایک گھوڑے کا سودا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا سودا تھا، اب یہاں سے کتنا بڑا پیغام ملا۔ اب اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم غلو کر رہے ہو، میری تعریف میں بہت بڑائی کر رہے ہو، نہیں، ایک اصول بتا دیا۔ خالق کا بندہ، جو امام احمد رضا نے کہا نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اصول جو بتایا نا علماء نے، یہ اپنی طرف سے گھڑے نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنا ہے۔ ایک اصول اللہ کے نبی نے بتایا، میری تعریف کرتے جاؤ، خدا نہ کہنا، لیکن خدا سے جدا بھی نہ کہنا، خدا نہ کہنا، خدا سے جدا بھی نہ کہنا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خزیمہ تم یہ میری تعریف کر رہے ہو، اب اعلان کیا لوگوں کو، لوگوں سن لو، آج کے بعد اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ سبحان اللہ بول دیں زور سے، ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب یہاں تو معاملہ ختم ہو گیا، اب آئیے، یہ نبی کا دور تھا ظاہری، آپ پردہ فرما گئے، صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حضرت خزیمہ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ آپ خزیمہ ہیں، کہا وہ گھوڑے والا واقعہ یاد نہیں ہے؟ 2 گواہ چاہیے نا، میں وہی خزیمہ ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب کیا معاملہ بنا، کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری گفتگو سن لیا آپ نے، نتیجہ نے یہ نکلا، اللہ چاہتا تو 100 گواہ آ جاتے، اللہ نے کہا نہیں، خزیمہ آئیں گے، تاکہ قرآن بھی جمع ہو جائے، نبی کی شان بھی بیان ہو جائے۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے نبی کا علم صرف دیوار کے پیچھے کا علم ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ نبی کا علم تو یہ ہے، اپنے آپ نے اپنے زمانہ دور سے صدیق اکبر کا دور دیکھا، آپ جان گئے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا، اس خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر پیش کی جائے گی۔ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، جب اللہ کی طرف بات منسوب ہو گئی تو ہم کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، تو لیکن یہاں تک بات ذہن میں رہے، اللہ کا علم حقیقی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عطا سے آپ کو سب کچھ دیا گیا ہے، اور یہ علم آپ کو دیا گیا